جی ٹی وی میں میرا انٹرویو تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 سمجھی جاتی ہیں, قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کی تعبیر غلط ہے. قرآن حدیث اور تمام صحابہ 3 کو 3 سمجھتے ہیں, اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں 3. یہ لوگ فقہ حنفی کو یا شافی کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اپنی رائے کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں. وہ سارے فقہا, امام شافی, امام احمد, وہ سارے معاذ اللہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہے. تو میں نے کہا کہ محترم یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, اس کو کیا کر لیں, سوال کا انداز کیا کر لیں, ٹھیک کر لیں. سارے صحابہ 3 کو کتنا کہتے تھے؟ حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت عمر. کوئی ایک سے بھی ضعیف سند سے آپ نہیں, ضعیف سند کہہ رہا ہوں میں, صحیح تو دور کی بات, کہ جنہوں نے ایک مجلس کی 3 کو کیا کہا ہو, ایک کہا ہو, ایک بھی نہیں ملتا. اسی وجہ سے ابو حنیفہ نے بھی 3 کو 3 کہا. تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں, آج کل مسلکوں کے ناموں پہ نہ جاؤ. ناموں پہ, نام بڑے خاندانی ہیں, کسی نے سلفی نام, کسی نے اہل حدیث نام, کسی نے جماعت المسلمین نام, کسی نے کچھ بھی نام. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے گمراہ ہیں, آپ ان کو صحیح سمجھیں, نام کی وجہ سے نہیں کہ سلفی نام رکھ لیا تو اسلاف کو فالو کرے گا. سلفی نام رکھ کے سلف کو فالو نہیں کر رہا ہوں. سلف کی مخالفت کو سلفیت بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے. ایک نہیں ماننا سلف کا قول. یہ کس سلف میں سے کس کا قول ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ لیکن اکثر سلفی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک. حالانکہ سلف میں سے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے. کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جگہ جگہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے یہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ بچہ کس کا ہوگا, جس کے بستر پہ پیدا ہوا. میں مانتا ہوں کہ سارے اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن میں بتا رہا ہوں نام سے نہ دھوکہ کھائیں. نام سے دلیل دیکھیں. نام آج کل ہر آدمی قرآن حدیث, قرآن حدیث, قرآن حدیث, قرآن حدیث, لے باتیں ایسی پھینکے گا نا, لمبے لمبے دعوے ایسے کرے گا, آدمی سمجھے گا اس کے علاوہ تو آج تک کسی اور نے قرآن حدیث سمجھا ہی نہیں ہے. کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے تو پتہ چلے گا. یہ دیوبندی بریلویوں میں بھی ہے, میں یک طرفہ بات نہیں کر رہا ہوں, ان میں بھی بہت سے آپ کو لگے گا کہ جی ہم مانتے ہیں, ہم اسلاف کے پیروکار ہیں, آپ کو بدعتی ملیں گے اس میں. امام حنیفہ کی طرف نسبت کہ ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, ہم ابو حنیفہ کو, آپ کہاں فالو کر رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کو دیوبندی میں بھی ملے گی یہ چیز, کہاں فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ اتنی ساری بدعتیں تو ان کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہو آپ؟ ہم جب پہلے اشتہار آتے تھے نا ٹی وی میں بچپن میں, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں, فلپس سب سے بہتر ہے. یہ پورا اشتہار میں نے مکمل کر لیا. فلپس سب سے بہتر ہے, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ. بعض جگہ ایسے ہوتا تھا کہ کمپنی 2 نمبر ہوتی تھی, وہ نام وہی ایسا نام رکھتی تھی, اس کی پروننسیشن بالکل ویسے ہی ہوتی تھی, اسپیلنگ میں تھوڑا سا کیا ہوتا تھا فرق, تاکہ کیس بھی نہ ہو ہمارے اوپر.